الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین نہایت سی واجب الاحترام احباب گرامی قدر آج دی پاک محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہیں جس کی صدارت حضرت علامہ مفتی پیر محمد حسن علی سعیدی صاحب زیدہ شرفہ آپ فرما رہے نے ساڑھے شیر پنجاب جس پاک محفل دی صدارت فرما رہے نے معزز عشاقان مصطفیٰ میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے نعتاں پڑھیاں جا چکیاں تلاوت کلام مجید ہو چکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میلاد پاک دی محفل نوں سجان والے اس دا اہتمام کرن والے عاشقان مصطفیٰ میں انہوں نے مبارکباد پیش کرانگا کتنا حسین اہتمام کیتا پھر ملک پاکستان دے معروف خطیب قرآن مفکر اسلام عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ ڈاکٹر پیر سونا مائی سرکار انہاں دا ٹائم لیا آج ساڑھے اندروں جلوہ فروز ہونگے انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد تو جتنی دیر تک کو تشریف لے کے نہیں آ رہے محفل تو محفل ہی ہے بھئی جی تلاوت اندی ہوئے تو پھر بھی محفل ہے نعت پڑھی جاری ہوئے تو پھر بھی محفل یہ معروف ثنا خان پڑھے یا غیر معروف پڑھے محفل تو حضور دی محفل یہ جڑا آگے ہے اجر و ثواب دے اندر ہے اور جتنی دیر تک اسیں اس پاک محفل دے اندر میلاد مصطفیٰ دے اندر بیٹھے رواں گے اللہ دے فضل تے او دی رحمت دیاں بارشاں دیاں رہن گیاں انشاءاللہ العزیز میرا یہ وطیرہ نہیں کہ اپنی مسجد وچ محفل ہوئے تے آپ پہ بندہ تقریر نو شروع ہو جائے میرا قطن نہ طریقہ ہے تے نہ میں پسند کرنا چونکہ ہن بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب تے سونے دے گونتے گانے ہی نے جی کسے نے کسے اے تسی جڑے ٹیک لا کے بیٹھے ہو بابیاں بزرگاں نو چھٹی ہے باقی نیڑے آ جاؤ تسی جڑے باہر بیٹھے ہو نا ایتھے آؤ کوئی گرمی نہیں ہے یقین منو تے ایویں نا وکھرے ہو کے بہن والی گل ہے تشریف لے آؤ ایتھے محفل دا نا ایک ذوق بن جاندا ہے اے تسی
ایتھے اگے آنا ہے جی سنت حضور دی بھی تے سر تے ٹوپی بھی ایتھے ساڑھے کول آؤ بسم اللہ اللہ پاک سلامت رکھے تیار ہو بھئی بولو ذرا سبحان اللہ دوران خطبہ قرآن مجید برہان رشید دے کلمات طیبات پڑھے نے آواز پاوے کھول دیا جے پر انہوں سادہ جا کر دیو جڑا اندر نہ بندے انہوں سمجھ آوے رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم فرمایا النبی لفظ نبی ہوئے تے ہور مانا ہوندے النبی ہوئے تے ہور مانا ہوئے نکرہ ہوئے تے مانا ہور ہوندے تے معرف باللام ہوئے تے مانا ہور ہوندے اللہ فرماندہ ہے اے جڑا نبی ہے نا جی اے جڑا آمنہ دا لال ہے اے جڑا سارے نبیان دا سردار ہے کل کائنات دا جڑا مختار ہے تو سا بولنا ہے تے میں بولنا ہے نا جی اچھا کو سبحان اللہ میرا اللہ فرماندہ ہے اے نبی اولا بالمومنین من انفسہم اولا دے مفسرین نے کئی معنی کیتے نے اولا دا پہلا معنی ہے اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی نیڑے آ مومنہ دیاں جاننا تو بھی نیڑے آ مومن کتے بھی رہن والا ہوئے او مصطفیٰ دی نظر وچ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا نبی مومنہ دیاں جانا تمہیں نیڑے آ مومن مشرق وچے مومن مغرب وچوے مومن شمال وچوے یا جنوب وچوے جتھے جتھے مومن ہوئے گا اور مصطفیٰ دیاں نظرہ وچوئے گا میرے کملی والے دی نظر تو اوجل نہیں اور میرا مصطفیٰ گنبد خضرا وچ رہ کے کائنات دا مشاہدہ پہ فرماندہ ہے اے میرے حضور دی شان تے عظمت ہے اور میرا کملی والا مقید بھی نہیں مقید بھی گنبد خضرا وچ حضور مقید نہیں جنی عقیدت ہوئے جے بندہ عقیدت نال محبوب نو بلاوے نا تے کملی والا آ بھی جاندہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ دیئے شان خواب دے اندر نہیں بلکہ ظاہری نظران دے نال میرے نبی کریم دی 72 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے بعض نے لکھا ہے 75 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے انج مدینے والمو کر کے بلایا تے رو کے آکھیا ہے ایک باری لنگے جے تو ساڑی جاتے ایک باری لنگے جے تو ساڑی جاتے میں تاری کرے سو سکا لہا کے جنہیں بھی بلایا جدوں بھی بلایا میرے مصطفیٰ نے مایوس نہیں کیتا کملی والا کرم فرما دیتا لیا ہے ایک معنی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم نبی جڑا اے مومنہ دیاں جانا تمہیں نیڑے آ دوسرا معنی کریے جی رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا نبی مومنہ دیاں جانا دا مالک ہے مومنہ دیاں جانا دا مالک ہے جتھے مومنے جنہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہے کملی والا او دی جان دا بھی مالک ہے او دے مال دا بھی مالک ہے جی تیسرا معنی کریے تو اڈی سبحان اللہ تھی ہونا ہے جی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ جی تھوڑیاں ویچ تے پتہ لگ جائے نا بھی بستی محفل ملاد پہ ہوتی ہے اینی کو سبحان اللہ تے آنکھ چھڑو
رب العالمین نے فرمایا نبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنانو انہاں دیاں جانوں تو بھی پیارا لگدا ہے، نبی مومنہ دیاں جانا تمہیں مومنانو پیارا لگ دے۔ مسلم شریف دے اندر بھی بخاری دے اندر بھی متفقن علیہ حدیث ہے، کملی والے نے ارشاد فرمایا لا یومن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا اونی دیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنہی دیر آمنہ دلال ہر شے تو پیارا نہ ہوئے۔ سب تو ود کے کملی نال حضور نال پیار نہ ہوئے تے بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم جا رہے نے تے سرکار نے نا عمر دی ہاتھ پھڑیا ہویا ہے، بازو تو پھڑیا ہے تے گفتگو جاری ہے۔ سرکار نے پوچھا عمر میں تینوں کنا پیارا لگ رہا، اے فاروق اعظم کو لو سوال ہویا ہے تے سرکار نے خود پوچھا ہے عمر میں تینوں کنا کو پیارا لگنا؟ آکھیا سونیا ماپیاں نالو ود کے تو پیارا ہیں، اولاد نالو ود کے تو پیارا ہیں، مال جائیداد کل دنیا تو ود کے تو پیارا ہیں، سونیا ہر شے نالو ود کے تو پیارا ہیں، صرف ایک میری جان ہے نا جڑی او کھرے بندے سن سچی گل کیتی۔ آکھیا سونیا صرف جان ہی میں نو پیاری ہے تو اڈے نالو، باقی ہر شے تو تسی ود کے میں نو پیارے ہو۔ سرکار نے فرمایا گل نہیں بنی۔ حضور نے کی فرمایا جے تینوں جان پیاری ہے نا میرے نالوں تے پھر گل پہ ہوندی ہے حضور نال، اینی کو گل کردیاں دل دی کیفیت بدل گئی۔ آکھیا سونا اے تا پہلے دی کیفیت سی نا، ہون ہر شے تو ود کے تو پیارا ہے، میری جان تو ود کے بھی محبوبہ تو پیارا ہے۔ میں اولاد امانہ پہ کرنا اپنے موضوع تے رہ کے گفتگو کرانگا، ادھروں گل پھاڑ لینی اتھے چھاڑ دینی اے نہیں، جے لفظ پیار تے گفتگو ہوئیے تے آخری جملہ بھی حضور دے پیار تے ہی ہوئے گا۔ اچھا آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا ہون گل بن گئی، ہون گل بن گئی۔ حضور دے غلامہ نے حضور نال انج کر کے پیار کیتا ہے، پھر کائنات دی ہر شے پیچھے ہو گئی ہے، مصطفیٰ آگے ہو گیا۔ حضرت سعد نے نبی پاک دے صحابی نے تے آپ نے کلمہ پڑھ لیا سی، حضرت سعد دی والدہ نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ ماں نو پتہ لگیا کہ میرے پتر نے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، ماں حضور نال مخالفت رکھنا لی، پتر کلمہ پڑھ آیا ہے تے اس سعد دے بارے اینا مشہور سی کہ اپنی ماں نال بڑا پیار کردا ہے۔ سعد ماں دی بڑی مند ہے، ماں تے جان نثار کردا ہے۔ اے جملے حضرت سعد دے بارے معروف سی تے سارے ماما نال انج پیار کرنا چاہیے دا ہے بھئی جی۔ حضرت سعد دے بارے معروف ہے، جس لئے کار آئے نا تے ماں نو پتہ لگیا میرے پتر نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ماں ناراض ہو گئی حضرت سعد دے نال، آکھن لگی پترہ ہے تو کام چنگا نہیں کیتا، ماڑا کیتا ہی جیڑا او دا کلمہ پڑھ لی، تینوں پتہ ہے نا میں نہیں پڑھیا تے پھر تو کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ آکھیا اماں میں کلمہ پڑھ لیا ہے، پترہ چھڑ دے۔ آکھیا نا اماں میں کلمہ نہیں چھڑنا، ہونا ایک واری مصطفیٰ دا رنگ چڑھ گیا ہے، ایک کچا رنگ للاری والا تے لیندہ چڑھدا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد اے چڑھیا پھر نہیں لیندہ۔
آندے نے جی دوبارہ یہ شعر پڑھنا ہے تے ساڑھے شعر پنجاب نو شرف حاصل نے نا میں انہوں بڑھا آکھن لگیا میں شرمانا بھی اجے بھی ماشاءاللہ انہوں دی جڑی آواز ہے نا ترو تازہ ہے کہ میں اینج کڑک کے بول دے نہیں انہوں دا کام ہے چل میں کوشش کرنا تسی سبحان اللہ آکھو آندے نے کچا رنگا للاری والا تے لیندہ چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑھیا پھر نہیں لیندہ ماں نے کیا پترا چھڑ دے آکھیا ماں میں کلمہ پڑھ لیا ہون نہیں چھڑنا ماں کہن لگی یا ماں نو چھڑے گا یا نبی نو چھڑے گا حضرت سعد چپ کر کے ٹر گئے جدوں واپس آئے ماں نے کیا پترا کی فیصلہ کی تئی آکھیا ماں میں کائنات چھڑ سکنا مصطفیٰ نو نہیں چھڑ سکنا ہر شے چھوڑ سکنا ماں کھن لگی چل سن پھر جے تو انہوں نہیں نہ چھڑنا تے میرا بھی فیصلہ سن میں آج تو بعد روٹی نہیں کھانی کھانا نہیں کھانا جنی دیر تو مصطفیٰ نو نہ چھڑیا ماں نال پیار بڑا سی ماں نو پتا سی کہ میں ایدی کمزوریاں میرے نال بڑا پیار کردہ ہے میرا دکھ میرا درد برداشت نہیں کر سکتا اے میری بھوک کی میں برداشت کرے گا ماں نے نا احتجاج کیتا جی میں روٹی نہیں کھانی آپ باہر چلے گئے ہن بازاراں دے اندر گلاں ہون لگ پئیاں اے او سعد جدی ماں نے روٹی چھڑ دیتی ہے جدی ماں ہوتے تے ناراض آپ سن لیندے نے چپ کر کے گزر جاندے نے وقت گزریا ایک دن گزریا دوسرا گزریا تیسرا دن آیا ماں نے 3 دن روٹی نہیں کھا دی 3 دن گزر گئے نے آکے ماں دے کول پہ کے آکھیا اما ہون تا بازاراں وچ بھی گلاں ہون لگ پئیاں نے لوگ کی آندے نے ساتھ ہی ماں ناراض ہو گئی آکھیا پترا چھڑ نہیں تے روٹی نہیں کھانی حضرت سعد دا جواب حضرت سعد نے جڑا جواب دیتا ہے نا جی قیامت تک آن والے مومنہ واسطے مسالے اللہ بھی فرماندہ ہے ایمان انجدہ لے آؤ جی میں میرے نبی دے غلامہ نے لے آندہ ہے ہاں توڑی کیفیت بھی انجدی ہوئے حضرت سعد نے پوچھا اماں تو روٹی نہیں کھانی پترہ نہیں کھانی اونی دیر نہیں کھانی جنی دیر محمد صلی اللہ ہو انہوں نہیں چھڑے گا میں اونی دیر تک روٹی نہیں کھانی آپ نے فرمایا 3 دن ہو گئے نے تو کھانا نہیں کھادا 3 دن اور نہیں کھائیں گی کی ہوئے گی پترہ میں مر جاواں گی میری جان نکل جائے گی میں دنیا تو چلی جاواں گی سن اماں اگر تو کھانا نہیں کھائیں گی تیری جان چلی جائے گی تے جان ہے تیری ایک کنیاں ہر بندے دی ایک جان ہوں دیئے حضرت سعد نے آکھا اماں اے تو تیری ایک جان ہے نا بھی تو روٹی نہیں کھائے گی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہی تے تیری ایک جان چلی جائے گی سن جے او دے مقابلے وچ گل آ گئی ہے نا حضرت سعد فرمان لگے اماں بے شک ایک نہیں کدی تیری 1000 جان بھی ہوئے تے ایک کر کے نکل جاوے میں محمد نو پھر بھی نہیں چھڑنا میں اودا کلمہ پڑھ لے آئے میں اپنی نظران دے سامنے تیری جان نکل دی ویک سکنا تینو مردیاں ویک سکنا پر مصطفیٰ نو نہیں چھڑنا کملی والے نو چھڑنا جو اینا حضور نال پیار ہے ایتے او نے نا جی جنہ نے مصطفیٰ نو ویکھیا جنہ نے کملی والے نو ویکھے آئے میں اس نوجوان دی بات کرنا جنہیں حضور نو ویکھیا نہیں پر حضور پیچھے جان دین واسطے تیار ہے ساڑھے دور وچتا
کسے ویکھنا ہوئے تے غازی علم دین شہید نو ویکھ لوے جی غازی ممتاز نو ویکھ لوے ساڑھے دور وچ اے بات چونکہ صحابہ دے دور دی سرکار دے زمانے دے ایک سی عالم یہودیاں دا کنہ دا یہودیاں دا عالم سی تے اپنے زمانے دا وڈا سارا عالم جی میں وڈا عالم سی اونا امیر بھی زیادہ ساڑھے تاج قوم نو برداشت نہیں ہوندہ نا مولوی کپڑے چنگے پا لوے ہاں جی قوم نہیں چاہ دی کہ مولوی کو کچھ چنگی گڈی ہوئے چنگی سواری ہوئے ہیں اس ویلے نا جناب بڑے مسائل بن جاندے نے تے او لوگ سی نا جڑے چلو خیر اس بات میں موقوف کر دیا ہویا یہودیاں دا عالم سی بڑا تگڑا عالم جنہ علم انو تگڑا ہے اونا مال انو بھی تگڑا ہے او دے نا جی کئی ریوڑ دستے نے بکریاں بیڑاں دے علیدہ گاواں دے علیدہ اٹھاں دے علیدہ بقاعدہ انہیں ملازم رکھے ہوئے سی غلام خریدے ہوئے سی جڑے انہاں دی رکھوالی کر دے سی دیکھ بالی کر دے سی بڑا سونا نظام سی بڑا کھلا جا نظام سی ایک کو دا پتر سی یہودی دا عالم دا ایک بیٹا ہے ہر نعمت انہوں دیتی ہے ہر طرح دا علم انہوں سکھایا ہے ہر سہولت دے چھڑیے ہر خوراک خواہ چھڑیے ایک الماری ہے او دے وچ ایک بکسا سمجھ دیو ٹرنک نما ایک بکسا ہے او دے وچ ایک ڈبی ہے او دے اتے مور لگی ہوئی ہے او سلماری دے نیڑے پتر نو نہیں جان دیندہ باقی ساریاں سہولتاں دیتیاں ہوئیں پتر نے کئی بری کوشش کی تھی کہ میں ویکھاں تو صحیح ہے سلماری وچ کی ادھر کی ایسی شایع پر باپ آندہ نہیں بیٹا ادھر اجازت نہیں ادھر قریب نہیں آ سکتا اچھا او سمجھدار ہویا نوجوان ہویا کہ اس تجسس وچ پہ گیا کہ بابے نے ہر نعمت کھوا چھڑیے ہر طرح دی سہولت دے چھڑیے ہر چیز دے اختیار ہے اس الماری تے اختیار ہے اس تجسس وچ پہ گیا بھئی میں ویکھنا ایدے وچ کی ہے ہاں جی پتہ تے چلے نا ایدے وچ کی ہے تے ایک دن نا باپ نکلیا باہر علماء چلے جاندے ختم پڑھنے کیتے محفل تے ہیں انہوں میں کسے نے ساتھ لیا یہودی عالم نو ٹر گیا کسے پاسے تے پتر نو لگ گیا ٹائم بھی ہونا الماری خالیے آج ویکھاں گئے دے وچ کیے انہیں الماری دا تالا توڑیا بکسے دا جو اس دور دے مطابق سی وہ بھی توڑیا تے جس ویلے بکسا کھولیا نا جی ایک ڈبیے او دے اتے پھر مور لگی ہوئی ہے بھئی جے کوئی کھولے تے پتہ لگ جاوے بھئی یہ ڈبی کھول گئی ہے اس نوجوان نے نا جی وہ ڈبی کھولی تے جو ہی ڈبی کھولی او دے وچوں ایک تحریر نکلی تے ایک نور نکلیا اچھا آنکھو سبحان اللہ جس ویلے ڈبی دے وچوں تحریر نکلی لکھیا کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے نبی دا کلمہ لکھیا ہے حضور دیاں شانہ لکھیاں نے یہ لکھیا ہے کہ او نبی مکے وچ آئے گا مکے وچوں ہجرت کر کے مدینے جائے گا آخری نبی ہوئے گا سارے نبیاں دا سردار ہوئے گا کائنات دے اندر رحمت للعالمین بن کے آئے گا اینیاں ساریاں شانہ جس ویلے پڑھیاں تے نالے او جڑا نور سی اس نور نے اس نوجوان دے دل نو روشن تے منور کر دیتا ہے بھئی جے ساڑھے حضور دے نور نال غیران دے دل منور پہ ہوندے نے تے جڑے ہے گئی امتی نے جی جنی کو عقیدت ہوئے انہاں کو دل تا منور ہو جاندہ ہے نا ایتے آلہ حضرت نو پوچھو نا ساڑھے حضور دا نور تے بڑا آلہ ہے آلہ حضرت نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا پڑھو تیری نسل میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا
اندر روشن کر دیتا حضور دا پیار دل وچ آ گیا میرے مصطفیٰ دا کلمہ بھی پڑھیا تے کملی والے دا عاشق بھی بن گیا ہے جی سرکار دا کلمہ پڑھ لیا تے جس لئے نور منور ہویا نا دل روشن ہویا نبی پاک دا عشق دل وچ آ گیا ایڈیاں شانہ والا تے پیو نہ لونج ناراض ہو گیا پیو تے غصہ آ گیا بھی یہ کہو جیا باپ ہے اتنا بڑا راز میرے کو لکا کے رکھیا ہوا ہے باپ تے ناراضگی ہو گئی جس ویلے حضور دے اور نور دی روشنی پئی نا جی بچہ اے نوجوان بے ہوش ہو کے ڈگیا رشتہ دار دوڑے اجے اٹھان دے ہی پہنے تے ادھروں باپ آ گیا او یہودی عالم آ گیا پچھن دی تے انہوں ضرورت ہی نہ رہی دروازے کھلے ویکھ کے تے بکسا ٹوٹیا پہ ویکھ کے او سمجھ گیا بھائی اینے آج سارے راز ویکھ لینے تے ڈارے دل وچ پہ گیا کہ جی میرا ہی پتر ہو کے ان دا کلمہ پڑھ گیا تے انہا سانو پھر کدو مننا ہاں جی یہ تو پھر نہیں منن لگے بیٹے دے کول بہ گیا کہن لگا پترا خیال کری اے راز میں تیرے تو لکا کے رکھیا اس واسطے چھپا کے رکھیا اسی قوم دے پیشواما یہودیت اماما تیرے کو اس واسطے لکائی رکھیا کہ جدو تو بڑھائے ہوئے گا سمجھدار ہوئے گا تینو دساں گے پر آج جے تینو پتہ لگ گیا ہے تے اینو بھول جا اس گلو دوبارہ یاد نہ کری پتر کہن لگا بابا میرے دل وچ نور آ گیا ہے دل وچ حضور آ گیا ہے سونے دی محبت آ گئی ہے میں تو ہن کلمہ پڑھ بیٹھا انہیں کہا پتر اتھے ہی ٹھپ دے گل ہن دوبارہ گل نہیں کرنی انہیں کہا نہیں اے ہون اعلان ہو من کے جی اے گل ہون لکنی اے ہون اعلانیاں گل ہوئے گی اچھا باپ نے پیو جڑے ہوندے نا جی انہوں نے اولاد نال ماپیاں نو بڑی شفقت ہوندی ہے تے جس ویلے اولاد نو مار دے نے او بھی انہاں دی اصلاح واسطے تے جے کوئی بھی سختی کر دے نے تے بچیاں دی تربیت واسطے باپ نے کی کیتا جی کہن لگا کہ ان دے ہاتھ بھی بند دیو تے پیر بھی بند دیو انہوں بند کمرے وچ جنی دیر تک آکھے نا کہ میں انہوں چھڑیا انی دیر تک انہوں چھڑنا نہیں 3 دن گزر گئے جی 3 دنہ تو بعد انہوں باہر کڑ کے پوچھیا ہاں بھئی پترہ کی پوزیشن ہے دل وچوں نکلیا ہے کہ اجے نہیں نوجوان آندھا بابا لگ گئی چوٹا محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کوئی آنکھو سبحان اللہ توجہ ہے کرو پھر جی توجہ ہے نوجوان نو باپ نے کمرے چو باہر کڈیا آکھیا بھئی انہوں چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑدا وہ کہنے لگا ہے تے کچھ بھی نہیں ہے جو تساں آکھیا ہے نا 3 دن قید رکھیا جے تے سکے ٹکر دے کے تے باسی پانی دے کے تسی کی سمجھ دے ہو کہ میں محمد نو چھوڑ دیاں گا صلی اللہ ہو عالم نو پتہ لگیا بھئی گل نہیں بنی عالم نو پتہ لگیا بھئی ان دے تے اثر ہی کو نہیں ہویا انہیں نا
اور اپنے علماء بلائے. ایک عالم تے اوکھا ویلا ہو جائے تو مشاورت واسطے آنڈیاں گوانڈیاں بندہ بلا لیندہ نا ہے بھی آئے مشکل آگئی ہے دے بارے کوئی مشورہ دیو. اس عالم نے یہودی علماء دا اکٹھ کیتا. جس ویلے علماء اکٹھے ہو گئے تے انہیں ساری کہانی سنا دیتی بھئی اینج کام ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے اے راز ویکھ بیٹھا ہے تے انہیں پڑھ لیا جے آخری زمان نبی محمد دا کلمہ. کہنے لگا میں جتن کر بیٹھا مارن والوں کسر نہیں چھڑی تنگیاں تکلیفہ دین تو تنگیاں تکلیفہ دین پاروں کسر نہیں چھڑی. پریندہ جواب ہے آندھا میں جان دے سکنا مصطفیٰ دا ایمان نہیں چھڑنا. انہاں یہودیاں نے مشورہ دیتا کہن لگے انج کر انہوں شہروں جنگل وچ پیج دے جس ویلے نرم و نازک زندگی مشکلاں وچ آئے گی. کئی مہینے تے کئی سال جدوں مشکلاں وچ گزرن گئے بڑے بڑے من جاندے نے اے بھی من جاوے گا. اس یہودی عالم نے اپنے غلامانوں بلایا نوکرانوں بلایا اکٹھے کر کے کہن لگا ہاتھ کڑیاں بھی لا دیتیاں نے پیران وچ بیڑیاں بھی پا دیتیاں نے. ہن انج کرو بکریاں بھیڑاں دے ریول لے جاؤ میرے پتر نو بھی جنگل وچ لے جاؤ کوئی تکلیف نہ روے. او ہر شدت ہر سختی دیتے کرے آجے تے اونی دیر واپس نہ آیا جے جنی دیر محمد نو چھڑے نہ. پروگرام بن گیا جنگل دا رخ کر لیا. کئی دن گزرے کئی مہینے گزرے آخر ویلا آیا قد اشتد شوقی الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کئی مہینے جنگل وچ گزر گئے بیڑیاں پائیاں دی حالت وچ بکریاں چرواندے نے ہاتھ کڑیاں لگیاں دی کیفیت وچ سو جاندہ ہے. صبح اٹھ دیا نا جی پھر ایسے کام تے کسے ویلے کھانا دے دیندے نے کسے ویلے کھانا نہیں دیندے. انہاں نو اس واسطے لالچ سی. اس یہودی عالم نے آکھیا سی جے اے بندہ محمد نو چھڑ گیا نا صلی اللہ ہو جے انہوں چھڑ گیا تے میں تو انہوں اے انعام دینا ہے تو انہوں سارے انہوں آزاد کر دیاں گا. میں ایک کام میں دے کو لو کرواؤ تے وقت گزریا دی شدتاں سختیاں حضرت بلال پاک نو نہیں تکلیفہ ملیاں حضرت عمار تے ستم نہیں ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیدے تے ایک باری یہ رنگ چڑھ جاندہ ہے نا پھر لیندہ نہیں. ایک کملی والے دی محبت دا رنگ ہے سونے دے پیار دا رنگ ہے. انہوں نے نا جی اپنا جتن کیتا ٹیل لائے بھئی اے کتے کملی والے نو چھڑ دے وے او نوجوان چھڑ دا نہیں تے ویکھے نا انسان آخر انسان ہوندہ ہے. ایک دن رات پہ گئی تے موسم انجدہ بن گیا بھئی بدلی چمک دی پئیے ہوا چل دی پئیے تے چھوٹی چھوٹی بارش پہن لگ پئی. ادھروں بارش پئی پہن دیئے تے ادھروں اے نوجوان نے انج لگی ہوئی ہاتھ کڑیے تے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چک دیتے جی. اس مجبوری دی کیفیت وچ ہاتھ چک کے آندہ کیے آندہ اللہم انی قد اشتد شوقی الہ محمد. ایدہ ترجمہ انج کریے تے غم سجنا دے مار مکایا تے میں اتھرو بن کے روڑے گئی ایک مایا تیری یاد نہیں بھول دی تے باقی ہر شے جگ دی بھول گئی. آندہ اللہم انی قد اشتد شوقی جے قد اشتد شوقی دا میں معنی کرانا تے پنجابی وچ معنی اے بندہ ہے کہ یا اللہ ایتھے ہن پامبڑ پیا بلدا ہے. حضور دی
ملاقات دا کملی والے دی زیارت دا اتنا شوق ہو گیا ہے بھئی دل جلدہ پہ آئے محبوب دی فرقت اور جدائی دے اندر جان پہ نکل دیئے جنی دیر برداشت ہوئی ہے تے ہون نہیں برداشت ہوں دی تے پھر مالک نو آنکھ دیتا ہے جی مالک نو آنکھ دیتا ہے تے اے دے بندیاں دا مول پہ جاندہ جی ہاں جی جیڑے حضور پیچھے رول جاندے نے نا جی اصل وچونا دے مول پہ جاندے نے ہاتھ چکے نے انج ہاتھ کڑی لگی ہوئی ہے تے آندہ مولا ہون تے یار ملنا چاہی دائے ہون تا کملی والے دا دیدار ہونا چاہی دائے جان پہ نکل دیئے یا اللہ محبوب دنال ملاقات کروا اجے اتنی دیر گزری ہے ہاتھ چکے ہوئے نے دعا واسطے التجا پیا کر دائے دعا مکی نہیں بیڑیاں ٹوٹ گئیاں ہاتھ کڑیاں کھول گئیاں بہت ٹھنڈی سبحان اللہ ایک میری ہاتھوں کے زور نہ لاکھو سبحان اللہ میرے بھائی دعا مکی نہیں اجے اینے جے جملے آکھے نے یا اللہ محبوب دا پیار شدت اختیار کر گیا ہے ہن میں محبوب تو بغیر نہیں رہ سکتا کملی والے تو بغیر گزارا نہیں ہن تے محبوب ملا دے میں یار دنال ملاقات کرا دے میں دعا مکی نہیں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئیاں بیڑیاں زمین تے جا پئیاں ہاتھ پہ غیبی آواز دیندہ ہے اے بندیاں میرے یار نال پیار کرن والیا پیر چکنا تیرا کم ہے مصطفیٰ دی نگری وچ پہنچانا ساڈا کم آخر تو آخر تو ساڑھے یار نال پیار کرنا ہے تیری دعا دا مول پوے گا جی راوی آندے نے اجے دعا بعد وچ مکیے تے کڑیاں پہلے ٹوٹ گئیاں آزاد ہویا ہاتھ پھیگے بھی آواز دیتی بندے آٹور یار دا محب ہے تو بھی ہو دائی محب ہے اسی بھی ہو دائی محبہ تے ٹور ذرا قدم چوکا راویاں دینے دور دراز جنگل وچ قید ہے رات دی تاریکی بارش ہو رہی ہے بجلی گرج دی پئی ہے تیز ہوا چلنی ہوئی ہے ادھروں عاشق نے انج پیر چکیا ہے دوسرا پیر رکھیا تے نبی دا مدینہ آ گیا ہے حضور دے مدینے وچ پہنچیا ہے حضرت عمار دے کر دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھا ہویا صبح صبح دا ویلا ہے میرے کریم نبی دا عاشق حضور دا غلام حضرت عمار آپ کرو نکلے ایک عمار بن یاسر اے انہاں دی گل نہیں حضرت عمار بن واصلہ اس صحابی دا نا ہے جی دے کر دی دیوار نال ٹیک لا کے نا سویرے سویرے عاشق ہیں بیٹھا ہویا ہے تے حضرت عمار باہر نکلے ابن واصلہ کرو باہر نکلے اچانک نظر پئی کوئی اجنبی بندہ ہے تے مسجد نو جان دی بجائے نا آپ دے کول آ کے بہ گئے کہنے لگا کون ہے تیرا نا کی ہے کتھوں آیا تے اونے کون کوئی تے میں کون نہیں ہڑیو اپنا کی بیان کرا میں کونا میری چھڑ میں کونا اے پوچھ میرا اشتیاق کی ہے اے پوچھ میرا سفر کی ہے میرا نہ پوچھ میں کونا میں نو پوچھ میں کدے واسطے آیا کدے عاشقاں اپنی ساری داستان
الف تو لے کے یا تک ساریاں گلاں عاشق نے ایک ایک کر کے سنا دیتیاں، ایک ایک کر کے کہانی، ادھروں کہانی پیا سنا دے، ادھروں داستان پیا سنا دے، ادھروں میرا رب فرما دے جبریل یا رب جلیل کم ہوئے، فرمایا جا میرے یار دے کول چلا جا، کملی والے دے کول چلا جا، انہوں جا کے آکھی سونیا انہیں تھوڑی دیر تو بعد تیری بارگاہ دی اندر ایک عاشق آن والا ہے۔ رب پیغام پیا بھیج دائے، جبریلہ جا میرے سونے میں جا کے آکھ سونیا انہیں تھوڑی دیر تو بعد آئے گا، اے تھوڑے لمحات تو بعد نا ایک عاشق آن والا ہے، تے جا کے یار نو آکھی سونیا اے تیرے پیار پیچھے نا گھر بار چھاڑ آیا ہے، اونچا ذرا جا کے مصطفیٰ نو آکھی کملی والے تیرے پیار پیچھے ماپے چھڑے آیا ہے، پہنا پائی چھڑے آیا ہے، اور جنہیں روایت الفاظ نے اوتا اے الفاظ نے رب کائنات نے فرمایا محبوبہ اے جڑا آن والا ہے کوئی عام نہیں، ایوب جیاں تکلیفاں، ایوب نبی دا ذکر آیا، فرمایا انتے جیاں تکلیفاں سہ کے آیا ہے تے یعقوب نبی ورگا صبر کر کے آیا ہے۔ رب نے دو نبیاں دا نام لے کے پیغام پہ جائے اے آن والا کوئی عام نہیں، بڑیاں تکلیفاں برداشت کر کے آیا ہے، بڑیاں صحبتاں چل کے آیا ہے، تے رب توجہ میرا رب پہ فرماندہ ہے سونیا اے جڑا آیا ہے نا اے دے نال پیار کریں، رب محبوب نو پیار ہے سونیا اے دے نال نعرہ تکبیر، اچھا اچھا کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، خطیب پاکستان، خطیب بے بدل حضرت علامہ صفدر علی احسانی برکاتی خطیب اعظم لاہور، آپ جی آیا نو جی جناب دی ذرا نوازیے، جناب دی شفقتے، اے حضرت راندہ خطاب سی کلے گنجے آج رات کلے گنجے حضرت دا خطاب سی تے ایتھوں میرے کلوں تشریف لے آئے نے تے پھر اگے گئے نے، میں نو تو پتا سی بھی حضرت تشریف لے آئے ہوئے نے تے جدو پتا لگا نا تھوڑا جا بھی کام تھوڑا جا لیٹ ہے تے اے لیٹ تو یہی نہ سمجھ لیا جے بھی پتہ نہیں کننا ہی لیٹ ہو جانا ہے، دل نہیں چھڑنا تے حضرت علامہ مولانا جہانگیر احمد خان قادری نوری صاحب انہاں نے میری تقریر دے دوران انہاں نے رابطہ کیتا ہے بھی جی تقریر ختم ہوئے تے فوراً تشریف لے آیا جے اسی ایتھے بھی تقریر کروانی ہے جی تو آڈی سبحان اللہ جی میں دعوت دینی ہے نا ہاں جی تے اے نالے پون نالے پھریاں کیویں آندے نے 2 in 1 تشریف بھی لے آئے اتھے بھی اپنی حاضری لوا نے تے الحمدللہ اتھے بھی تو آڈے ذوق نو تازہ کرن گے محرم شریف وچ بیان کر گئے نے تسی جانتے ہو ماشاءاللہ کیسا بیان کر دے نے تے میں انہیں اے واقعہ پورا کر لواں کہ انہیں دعوت دیاں نہیں تو آڈی سبحان اللہ تے ہی پتہ لگنا ہے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ وفی صاحب فرماندے نے کانفرنس ہوگی اللہ کی تا ہاں جی توجہ میں آخری جملے پیش کر رہے ہیں اللہ پاک جبریل دے ذریعے پیغام بھیجیا ہے سونا اے جڑا عاشق آن والا ہے نا بڑیاں تکلیفاں سہ کے آیا جی بڑا صبر کر کے آیا ہی تے محبوبہ ہی دے نال پیار کریں اچھا بھئی کیسا نظام ہے رب تے او دے محبوب دا کدی محبوب رب نو آندا ہے اللہ سونیا آ میری امت ہے یہ دن پیار کریں کدی آندا ہے آ مینوں بڑا پیارا ہی اللہ یہ دن پیار کریں تے کدی رب آندا ہے سونیا آ جڑا آندا پیا ہے یہ دن پیار کریں ہاں جی نوجوان نو حضرت عمار لے کے حضور دی بارگاہ وچ گئے تے میرا کملی والا اٹھیا اپنی جگہ تو
جی کسے دے واسطے حضور دا اٹھ کھڑے ہونا ہے بڑی بات ہے. میری سرکار نے انج سینے نہ لایا پیار کیتا جی آیا نو آکھیا تے نال ہی آواز ماری حضرت عمر نو فاروق اعظم. حضور دے صحابی حضرت فاروق اعظم نا بڑے جلال والے سن. دیکھنا نا ماڑا جا بھی کسے تو کمی بیشی ہوگی ہے کہ انہوں دڑک دینا چڑک دینا. تے سرکار نے سپیشل فاروق اعظم نو بلایا. سرکار نے فرمایا اے جڑے باقی نے نا اے ایتھوں دینے ایتھوں دینے کسے ویلے سخت الفاظ بول جانا ہے تے ٹھیک ہے برداشت ہو جاندی ہے پر آ جڑا آیا ہے نا میں تینوں تاکید پیا کرنا عمر آ جڑا آیا ہے انہوں کدی زندگی وچ سخت لفظ نہ بولی ان دے نال ساریاں پیار ہی کرنا ہے. تے پھر مصطفیٰ نے بھی پیار کیتا ہے تے کملی والے دے صحابہ نے بھی پیار کیتا ہے. عرض کیتی ہے کہ حضور نال پیار کرن والے بغیر ویکھن تو پیار کر کے بھی اس حد تک پہنچ جاندے نے ایتھوں تک پہنچ جاندے نے بھی بندہ حیران ہی رہ جاندہ ہے. میری سرکار نے فرمایا سی تواڈے واسطے بھی فرمایا حضور نے تواڈے واسطے بھی فرمایا اوہ اپنے واسطے بھی میں بھی وچ شامل ہے. سرکار نے پلا کی فرمایا فرمایا صحابہ توانوں ہوئے بشارت توانوں خوشخبری ہوئے توانوں مبارک ہوئے کہ تسی مینوں ویکھیا تے میرا کلمہ پڑھیا. صحابہ نے حضور خطاب فرما رہے ہیں تسا مینوں ویکھیا تے میرا کلمہ پڑھیا تے جیڑے تواڈے تو بعد وچ آنے نے نا انہاں نو دوری مبارک ہوئے انہاں نو دوری مبارک ہوئے. یا رسول اللہ کاندی سانو کاری تے بعد وچ آنا والے نو دوری. فرمایا تساں کلمہ پڑھے آئے چان ٹوٹدا ویکھ کے پڑھے آئے تساں کلمہ پڑھے آئے پتھر تردے ویکھ کے پڑھے آئے تساں کلمہ پڑھے آئے اور پتھرانو کلمے پڑھ دیاں ویکھ کے پڑھے آئے. حضور نے فرمایا اونا میرے غلامانو دوریاں مبارکہ ہومن جنہ مصطفیٰ نو ویکھیا تے نہیں ہوئے گا پر کملی والے تے اپنی جانا قربان کرتے ہومن گے. جی میں تواڈی سبحان اللہ دی گونج دے اندر دعوت خطاب پیش کر رہے ہیں. خطیب پاکستان خطیب بے بدل عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ پیر مفتی صفدر علی برکاتی ثانی خطیب اعظم لاہور آپ خطاب فرمان گے. اور آپ نو میں پہلے ہی گزارش کرانگا کہ T20 والا ماحول ہے جی تمہید وچ یا طویل خطبے دی ضرورت نہیں حضور مختصر خطبہ پڑھ کے تے اساں فدا شاہ سننا ہے جی پوری کاپی کر دیں الحمدللہ. ایتے تسی ویکھو گے بلکہ اتھوں او دے نالوں گل چڑھ کے ہوئے گی. تشریف لے آؤ جی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ.